وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا. بس ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو. عن قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ. عن قریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان کی بشاشت اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت جب دلوں میں جاگزی ہو جاتی ہے تو اہل ایمان پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں. انہی کا پلہ بھاری رہتا ہے. اس لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے دنیا کی ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جھاگ ختم ہو جانے والی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. حقیقی معنی میں جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہی پائیدار ہے اور اسی ہی کے لیے بقا ہے. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. یہ لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے جسے یہیں شکست دے دی جائے گی. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم
ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ کفار نے اپنے پیغمبروں سے بھی کہہ دیا تھا ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یہ زمین ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہاں پر نظام اور قانون ہمارا چلے گا۔ اے رسولوں کی جماعت، تم جس نظام، قانون، دین اور شریعت کی بات کرتے ہو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یا تو ان باتوں سے باز آ جاؤ یا پھر ہم تمہیں اپنے ملک سے، اپنی زمین سے نکال باہر کر دیں گے، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اس پر، ان حالات میں اللہ رب العالمین نے ان کے پاس یہ وحی بھیجی کہ عن قریب ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، زمین ہماری ہے، ہمارا یہ وعدہ ہے اس شخص سے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور میری وعید سے ڈر جائے تو ایسے ہی لوگوں کو ہم زمین میں باقی رہنے دیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، آپ کے بڑے بڑے عظیم الشان معجزات ہیں۔ معجزے کا معنی یہ ہے ما عجز المخلوق عن اتیانی، اگر ساری مخلوقات مل کر وہ کام کرنا چاہیں، وہ چیز پیش کرنا چاہیں تو پیش کرنے سے عاجز ہوں اور اس پر کوئی قادر نہ ہو، قدرت نہ رکھتا ہو سوائے اللہ رب العالمین کے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ اسراء و معراج کا ہے۔ اسراء کا معنی ہے زمینی سفر، معراج کا معنی ہے آسمانی سفر۔ ان الاسراء والمعراج كانا مكافأة ربانية على ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من افراح واحزان۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور آپ کے اطمینان قلب اور انشراح صدر کے لیے اور آپ کے دل میں سرور پیدا کرنے کے لیے، دنیا میں اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے، اپنی قوم کے سامنے حق پیش کرتے ہوئے جن مصائب و مشکلات کا سامنا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا، ان کی تکلیف اور شدید غم جو آپ نے محسوس کیا، اسے دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا اسراء و معراج کا۔ فَلَقَدْ كَانَ بَعْدَ حِصَارٍ دَامَ 3 سنوات فی شعب ابی طالب، حالات اس قدر تنگ ہو چکے تھے، اور یہاں پر میں یہ واضح کرتا چلوں کہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پیدائش پر آپ کے اپنے سگے چاچا ابو لہب نے لونڈی ثویبہ جس نے آ کر آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی، اسے بعد میں آگے چل کر آزاد کر دیا تھا۔ پھر کیا وجہ بنی کہ وہ قوم آپ کے قتل کے درپے ہو جاتی ہے، آپ کے سر پر انعامات رکھے جا رہے ہیں، آپ کے سر کی قیمتیں مقرر کی جا رہی ہیں، اور عرصہ حیات آپ کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ بنی کہ وہ قوم جو آپ کی امانت و دیانت و صداقت کی گواہیاں دیتی نہیں تھکتی تھی، اختلاف ہو جاتا، اختلاف ختم کرنے کے لیے، فیصلہ کروانے کے لیے متفقہ طور پر تمام قبیلے اور ان کے سرداران محمد بن عبداللہ کے پاس آتے،
अमानत रखवानी है, किसके पास रखवाएं? मुत्तफिका फैसला किया जाता कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अमीन भी है, सादिक भी है, अमानत आपके पास रखवाई जाए। इख्तिलाफ हो जाता है कि खाना काबा में हजर अस्वद कौन नस्ब करेगा, ये सआदत और शरफ किस कबीले को हासिल होना चाहिए। 4-5 रोज गुजर जाते हैं, ये मसला हल नहीं हो रहा। बिल आखिर तमाम कबाइल इस बात पर इत्तिफाक कर लेते हैं कि कल सुबह खाने काबा के दरवाजे से दाखिल होने वाला पहला शख्स जो भी हुआ वो हमारे दरमियान फैसला करेगा। सब ने देखा कि ये पहला शख्स जो अगले रोज खाने काबा में उस दरवाजे से तशरीफ लाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, नबी कायनात, नबी मेहरबान, नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सब मुत्तफिका तौर पर बगैर चूनो चरा इस बात को तस्लीम करते हैं कि रवीना रवीना, हम सब इन पर राजी हुए, इन पर राजी हुए। और कितना खूबसूरत फैसला किया, चादर बिछा दो, हजर अस्वद चादर में रख दो, तमाम कबाइल के सरदारान चादर का एक एक किनारा थाम लें और सारे मिलकर हजर अस्वद को खाने काबा में नस्ब कर दो। लेकिन क्या वजह बनती है, हालात एकदम पलटा खाते हैं। ये सब जो कल तक आपकी अमानत और दयानत और सदाकत के गुण गाते थकते नहीं थे, आज आपके कत्ल के दर पे हो जाते हैं, आपके सर की कीमतें मुकर्रर की जा रही है। हालांकि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से आप पर फर्दे जुर्म आयद की जाए। तो फिर वजह क्या है? इस वजह को हम दो वाकयात की रोशनी में संजीदगी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाकया अबू सुफियान का है। अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तिजारती काफिला लेकर निकलते हैं, सरजमीन शाम में दाखिल होते हैं। ईसाइयों के बादशाह को खबर मौसूल होती है कि मक्का से एक तिजारती काफिला आया हुआ है। उनका कायद और लीडर सरदार अबू सुफियान है। अपने कारिंदे भेजे, सिपाही जाते हैं, अबू सुफियान को गिरफ्तार करके ले आते हैं, लेकिन हाथों में हथकड़ियां नहीं डाली जाती, पाँव में बेड़ियां नहीं डाली जाती, खुले हाथों के साथ, खुले कदमों के साथ ले आते हैं, इज्जत के साथ लाकर दरबार में बादशाह के सामने पेश कर देते हैं। दरबार लगा हुआ है, बादशाह अबू सुफियान के दाएं जानिब एक शख्स को खड़ा कर देता है और अबू सुफियान की बाएं जानिब एक शख्स को खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे चंद एक सवालात पूछूंगा, खबरदार अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश भी की, जहां झूठ बोलोगे, ये दाएं और बाएं दो आदमी मैंने इसीलिए खड़े किए हैं कि ये फौरन मुझे तुम्हारे झूठ पर खबरदार कर दे, सच बोलना। उसने बहुत सारे सवालात पूछे और ये तमाम तर सवालात घूम रहे थे एक ही शख्सियत के मुताल्लिक, एक ही शख्सियत के इर्द गिर्द, और वो शख्सियत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल पूछता, अबू सुफियान जवाब देते। फिर एक सवाल ये पूछा कि बताओ उनके मानने वाले ज्यादातर अमीर है, उमरा है, या गरीब, गुरबा, फुकरा, मसाकीन है? कहा कि ज्यादातर मानने वाले तो फुकरा, गुरबा और मसाकीन किस्म के लोग हैं, जिन्हें वो गुरबा और मसाकीन कहा करते थे, अगरचे कि वो दुनियावी एतबार से मालदार ही क्यों ना हो। लेकिन दुश्मन को इंसान हमेशा अपने से हकीर समझता है, हाँ वो उससे मर्तबे में बुलंदियों पर ही क्यों ना फाइज हो। तो इसीलिए कहा, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कि गुरबा, मसाकीन, कमजोर किस्म के लोग। फिर हेरकल बादशाह सवाल पूछता है कि ये बताओ, आज तक जितने भी लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर ईमान लाए हैं, क्या उनमें से कोई एक भी मुर्तद हुआ है? क्या उनमें से किसी एक ने भी दीन कबूल करके, घबरा के, हालात के हाथों डर कर दीन मोहम्मद को छोड़कर गद्दारी की, मुर्तद हुआ, बेवफाई की, आहद शिकनी की? अबू सुफियान गवाही देते हुए कहते हैं
ہم نے ابھی تک جو حالات دیکھے وہ یہ ہے کہ وہ موت کو ہنسی خوشی سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، موت تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن دین محمد جو ایک مرتبہ قبول کر لیتا ہے تو دوبارہ غدار ہونا، مرتد ہونا پھر دوبارہ نہیں کرتا۔ جو بھی آیا سچے دل سے آیا، اگر موت آتی ہے تو آ جائے۔ لوگ دنیا کی سیاست کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ رب العالمین کی توحید کی خاطر، حرمت رسول کی خاطر، حرمت توحید کی خاطر یہ ایک جان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ایک کے بدلے 1000 جانیں بھی دے تو ایک کے بعد ایک جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے چلے جائیں۔ لہذا جو بھی مسلمان ہوا، جس نے بھی کلمہ پڑھا اور محمد کا ساتھی بنا، وفادار بنا، جانثار بنا، غدار نہیں بنا، عہد شکن نہیں بنا، مرتد نہیں ہوا، اپنے قدموں کے بل الٹا پھر کے واپس نہیں گیا۔ پھر شاہ ہرقل پوچھتا ہے، اس قدر عظیم المرتبت شخصیت، لو كنت عنده لغسلت عن قدمي، جتنے فضائل و مناقب تم نے بتائے ہیں، کاش کہ میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے دونوں قدم دھو دھو کے پیتا۔ افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مخالفت کی، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ جب تم مانتے ہو امین بھی ہے، صادق بھی ہے، آج تک وعدہ خلافی نہیں کی، امانت میں خیانت نہیں کی، امانت و صداقت کے پیکر ہیں، تو پھر مخالفت کی، اختلاف کی، لڑائی جھگڑے کی جو تم ان کے ساتھ کر رہے ہو کیا وجہ ہے؟ 2 بڑی وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے نظام کو مانو، ایک اللہ کے قانون کو مانو، ایک اللہ کی شریعت کا مانو۔ اللہ کے نظام کے مقابلے میں جو تم نے اپنے نظام بنائے ہوئے ہیں ان پر کفر کرو، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا انکار کرو۔ اگر نظام چلے گا، قانون چلے گا، شریعت چلے گی، دستور چلے گا، منشور چلے گا، تو صرف اور صرف وہ چلے گا جو اللہ رب العالمین نے میں محمد کو دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بڑے بڑے سردار، جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، ذمہ دار مخالفت پر اتر آئے، انہیں اپنی سرداریاں، اپنی حکومتیں، ان کا سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے بنائے ہوئے نظام، اپنے بنائے ہوئے قانون ختم کر کے اور یہ جو نیا نظام لے کر آئے ہیں، نیا دین لے کر آئے ہیں، ان کی بات کو مان لیں، ان کے نظام کو تسلیم کر لیں، ان کے قانون کو مانیں۔ اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اللہ تمہیں عن قریب موت دے کر اپنے پاس بلائے گا، اللہ تمہیں رزق دینے والا ہے، آسمانوں کا خالق اللہ، زمینوں کا خالق اللہ، ہوائیں چلانے والا اللہ، سورج کو نکالنے والا اللہ، سورج کو غروب کرنے والا اللہ، دن لانے والا اللہ، رات لانے والا اللہ، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا تنہا و یکتا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ لہذا اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، شرک نہ کرو۔ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہو، اللہ پر بھی ایمان ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اوروں کے نظاموں کو بھی سپورٹ کرتے ہو، اوروں کے قوانین اور دساتیر کو بھی سیلیوٹ مارتے ہو۔ یہ ڈپلومیسی نہیں چلے گی، یہ سیاست نہیں چلے گی۔ مخلص ہو جاؤ، الا للہ الدین الخالص، دین، نظام، قانون، شریعت اللہ کے لیے خالص کر دو۔ یہ قرآن ہے۔ اختلاف کی پہلی وجہ یہ ہے، اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو،
وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے مقابلے میں جتنے بھی شریک تم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان سب کا انکار کرو۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے؟ خانہ کعبہ میں 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، سود کا نظام، جوا وہ کھیلتے تھے، شرابیں وہ پیتے تھے، زنا وہ کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور بھی بہت ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتے، ایک اللہ کا حکم ماننے کی بات سناتے، مخالفت کرتے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے 360 بت ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ قطب قبل کعبے ابدال ہیں، یہ پیر فقیر ہیں، یہ سائیں قلندر بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، کیا یہ سب غلط ہے؟ ہم ان کو چھوڑ دیں، ہم ان کے ساتھ انکار کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا محمد نے ہمارے تمام خداؤں کو، معبودوں کو ایک الہ میں، ایک معبود میں جمع کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہم 360 سے لڑکا مانگتے ہیں، لڑکی ملتی ہے، اور محمد کا اکیلا رب ساروں کو لڑکے دیے جا رہا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا اس اکیلے شاعر مجنون کے کہنے پر ہم اپنے تمام آلہہ کو چھوڑ دیں؟ ہم اپنے سرداروں کے بنائے ہوئے نظام کا بائیکاٹ کریں اور ان کی بات مانیں؟ ہمیں کیا ملے گا؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قوم گمراہی کے راستے پر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہے۔ جو انبیاء اور رسل علیہم السلام آپ سے پہلے دعوت لے کر آئے، آپ ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اختلاف کی پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ کہ محمد کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں، تمہارے بڑے بزرگ کہتے ہیں، تمہارے لیڈر کہتے ہیں، قائدین کہتے ہیں، عمائدین کہتے ہیں، ان سب باتوں کو چھوڑ دو۔ آج کے بعد کسی قائد کی، کسی لیڈر کی، کسی رہنما کی، کسی قومی سیاسی مذہبی شخصیت کی بات نہیں چلے گی۔ آج کے بعد بات چلے گی، سکہ چلے گا، دین چلے گا، نظام چلے گا، قانون چلے گا، تو صرف وہ جو محمد اللہ کے رسول تمہارے پاس لے کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ کے لوگ نیک تھے، خانہ کعبہ ان کے پاس تھا، تو نیک کیسے نہیں ہوں گے؟ خانہ کعبہ ان کے پاس تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتے تھے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں سے تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہیں سننے کے لیے کان دینے والا کون ہے؟ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دینے والا کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، زندہ سے مردہ نکالنے والا کون ہے؟ مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ کون ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ قرآن گواہی دیتا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ۔ اللہ کو مانتے تھے تو کہتے تھے نا اللہ۔ نمازیں وہ پڑھتے تھے، روزے وہ رکھتے تھے، حج وہ کرتے تھے، خانہ کعبہ کا انتظام انسلام ان کے پاس تھا، لیکن ان کے یہ سارے کام اپنی مرضی کے تھے، ان کا ایمان اپنی مرضی کا تھا، اللہ رب العالمین کی مرضی والا نہیں تھا۔
تو انہیں کہا گیا کہ الا للہ الدین الخالص، اپنے دین کو، نظام، قانون، شریعت کو، اپنے ایمان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خالص کر دو۔ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لیکن آخر میں ڈنڈی مارتے الا شریکا تملکہ وما ملک۔ پہلے گواہی دی اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفات تیرے لیے ہیں، تمام انعامات تیری ہی جانب سے ہیں، تمام تر بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ پھر کہتے آخر میں الا شریکا تملکہ وما ملک، ایک شریک ہے اور وہ شریک بھی ایسا ہے، وہ پارٹنر بھی ایسا ہے، نظام چلانے والا، کہ اس کے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، لیکن تو نے اسے اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ کیا یہ غیب جانتے ہیں؟ انہیں کس نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے کسی اور کو اختیار دیا ہوا ہے؟ یا پھر ان کے پاس جو انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا میں پہلے تشریف لائے، انہیں جو صحیفے یا کتابیں دی گئی، ان میں سے کوئی کتاب ہے یا کتاب کی کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں؟ تو کہا گیا ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ تم کہتے ہو یہ سنتے ہیں، نظام تھا نا جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں بنایا ہوا تھا۔ اللہ کی توحید یہ کہتی ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ اکیلا سننے والا ہے، ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے بارے میں یہ نظام کھڑا کر دے کہ فلاں بھی سنتا ہے اور وہ دنیا میں آ کے فوت ہو چکا، قبر اس کی بنی ہوئی ہے، مزار دربار اس کا بنا ہوا ہے، آستانہ خانقاہ اس کا بنا ہوا ہے، اور نظام یہ کھڑا کرے کہ یہ بھی سنتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، اس کے پاس بھی خزانے ہیں، اس کے پاس بھی اختیارات ہیں، یہ باتیں میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، قرآن مجید میں لکھی ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ دو بڑی وجوہات ہیں اختلاف کی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلی وجہ یہ ہے امین ہے، صادق ہے، تمام فضائل و مناقب کے ہم معترف ہیں، لیکن ہمارے ان تمام تر باتوں کے باوجود اختلاف کی پہلی وجہ یہ ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کہ آپ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے نظام کو، قانون کو مانو، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نظام کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین کے قانون کے مقابلے میں، اللہ رب العالمین کے پسند فرمودہ دین اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی نظام ہیں، قانون ہے، دین ہے، شریعتیں ہیں، مذاہب ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ من گھڑت، ان کا انکار کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آؤ، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی توحید میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، یہ شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں قانون سازی کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو یہ اختیار دیتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ میں قرآن مجید کی روشنی میں کہوں گا کہ یہ اختیار، یہ اتھارٹی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر، تمام نبیوں رسولوں کے امام اور سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی ہے، تو کسی اور کے پاس یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قانون بنائے اللہ کے قانون کے مقابلے میں، وہ نظام بنائے اللہ کے نظام کے مقابلے میں، حالانکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، یہ بندے اللہ کے ہیں، ان پر نظام قانون اللہ کا چلے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مبارک معمول یہ تھا، کیونکہ ایک وقت میں آپ کی 11 بیویاں ہیں، تو آپ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیانی وقفے میں، دورانیے میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے اور وہاں پر بیٹھتے، ملاقات کرتے، حال احوال دریافت کرتے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی باری آتی
تو وہاں پر وقت زیادہ اس لیے لگتا کہ وہ انتظار کرتی جب پیارے پیغمبر علیہ السلام جتنا وقت دیتے وہ پورا ہوتا، وہاں سے تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ فرماتی ٹھہریے میرے سرتاج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی راحت، میری آنکھوں کا سرور، ٹھہریے میں آپ کے لیے شربت بنا کر لاتی ہوں۔ چنانچہ آپ کی دو ازواج مطہرات نے باہمی مشاورت سے یہ طے کیا جب تمہارے پاس آئیں تم بھی یہی کہنا، میرے پاس آئیں تو میں بھی یہی کہوں گی کہ آج آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب انہوں نے ایسے ہی کہا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اور تو کچھ نہیں کھایا پیا، میں نے تو زینب کے پاس سے شہد پیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں قسم اٹھاتا ہوں آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے بندوں پڑھ لیجئے، 28واں پارہ ہے، آخری سورت ہے، ابتدائی آیات ہے۔ اللہ رب العالمین مخاطب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں کر ایسی چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہرا رہے ہیں جسے اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال قرار دے چکا ہے؟ یہ قانون سازی، شریعت سازی، یہ اتھارٹی اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں رسولوں کے امام اور سردار، سیرت میں اکمل صورت میں اجمل، اسراء و معراج سے مشرف ہونے والے، جن کے کھٹکھٹانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ قیامت کا دن ہے، 300 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، تمام انسانیت پریشان ہے، جمع ہو کر یکے بعد دیگرے اولو العزم پیغمبروں کے پاس آتی ہے، ہر ایک یہ جواب دے گا ان الرب تبارک و تعالی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی اس قدر شدید غصے میں ہے کہ اتنا شدید غصہ نہ تو اللہ تبارک و تعالی کو آج سے پہلے کبھی آیا نہ آج کے بعد کبھی آئے گا۔ تم سب جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس اور سب انسانیت اکٹھی ہو کر آئے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، یہ مقام محمود اللہ رب العالمین نے مجھے ہی عطا کیا ہے۔ پھر آپ لمبا سجدہ کریں گے، مخصوص کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تمجید و تقدیس بیان کریں گے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا، اے پیارے محمد اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، سوال آپ کرتے جائیے، عطا ہم کرتے جائیں گے، واشفع تشفع، شفاعت آپ کرتے جائیے، قبول ہم کرتے چلے جائیں گے۔ اے میرے صحابہ، تم میں سے آئندہ مسجد میں جو کوئی آئے کچا لہسن کچا پیاز کھا کر نہ آئے۔ یا رسول اللہ اگر معاملہ اس قدر سنگین ہے تو آپ ایسا کر دیجئے کہ ان چیزوں کو یک بارگی حرام قرار دے دیجئے، اعلان کر دیجئے آج کے بعد لہسن حرام، پیاز حرام، کیونکہ جب تک یہ چیزیں حلال رہیں گی، دائرہ حلت میں رہیں گی، خدشہ ہے بادل نہ خواستہ کوئی ان کا استعمال کر کے مسجد کو نہ آ جائے، کیونکہ علت یہ بیان کی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، فرشتے بھی آتے ہیں مسجد میں اور وہ اذیت محسوس کرتے ہیں جس سے بنو آدم اذیت محسوس کرتا ہے۔ کچا لہسن کچا پیاز کھا کر معدے سے تعفن اور بو اٹھتی ہے جس سے ابن آدم کراہت محسوس کرتا ہے، تو فرشتے بھی اس سے اذیت اور کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اس علت کی بنیاد پر فرمایا کہ آئندہ جو کوئی مسجد آئے وہ یہ چیزیں استعمال کر کے نہ آئے۔ صحابہ کرام ادب و احترام سے کہتے ہیں افلا تحرمہما، یا رسول اللہ پھر آپ ان چیزوں کو حرام قرار دے دیجئے۔ فرمایا لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی
حلال قرار دے چکا ہے، میں محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر، اللہ رب العالمین کی وحی کے بغیر میں از خود اس چیز کو حرام قرار دے دوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ پڑھ لیجئے اللہ کا قرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حوالہ نوٹ کیجئے، 29واں پارہ ہے، سورۃ الحاقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو البتہ ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی شہرک کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن مقدس کی یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں جن میں یہ بات بیان کی گئی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، 10واں پارہ ہے، سورت نمبر 9، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 31 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بڑے بزرگوں کو رب بنا لیا، رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، تو میں رہ نہ سکا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں پہلے عیسائی تھا، الحمدللہ اب میں مشرف با اسلام ہو چکا ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، لیکن جب میں عیسائی تھا تب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے احبار و رہبان کو، درویشوں کو، علماء کو، بزرگوں کو، لیڈروں کو، قائدین کو، عمائدین کو سجدہ کیا ہو، ان کی عبادت کی ہو، ان کو رب مانا ہو، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ناراض نہیں ہوئے کہ عدی یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، بلکہ خوش ہوئے، تم نے بہت اچھا کیا یہ سوال پوچھ کر، سوال پوچھنا چاہیے تھا اور تم نے سوال پوچھا ہے، بہت اچھا کیا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، یہ بتاؤ أَلَسْتُمْ تَسْتَحِلُّونَ مَا أَحَلُّوا لَكُمْ، جس چیز کو تمہارے قائد، لیڈر، رہنما، بڑے بزرگ، علماء، درویش، اکابرین، سلاطین، قائدین، عمائدین کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے، کیا تم اس چیز کو حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ کبھی تم نے ان سے سوال پوچھا کہ جس چیز کا حلال ہونا، جائز ہونا آپ بیان کر رہے ہیں اور ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو حلال مانیں، اس کی کوئی دلیل تم نے ان سے پوچھی کہ ہمیں توریت سے دکھائیں، انجیل سے دکھائیں، کیونکہ تب تو توریت اور انجیل تھی نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے توریت اور انجیل کے اوپر عمل ہو رہا تھا، تو کیا تم نے ان سے سوال پوچھا کہ جو آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا نازل کردہ قانون نظام ہے، وہاں سے ثابت کرو، اگر وہاں سے ثابت ہو جاتا ہے اس کا حلال ہونا، جائز ہونا، تو ہم اس کو حلال مانیں گے، اس کو جائز مانیں گے۔ جی نہیں یا رسول اللہ، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے ہم آنکھیں بند کر کے حلال مان لیتے۔ جو ہمارے بڑے بزرگوں نے، قائدوں نے، عمائدین نے، لیڈروں نے کہہ دیا، وہ پتھر پہ لکیر، ہم لکیر کے فقیر، ہم نے کبھی ان سے سوال نہیں پوچھا، دریافت نہیں کیا، استفسار نہیں کیا۔
کہ اگر آپ اسے حلال کہہ رہے ہیں تو اس کا حلال ہونا توریت سے ثابت کیجئے، انجیل سے ثابت کیجئے، آسمانی وحی سے ثابت کیجئے۔ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے کہ یہ ناجائز ہے، ووٹنگ ہوتی، کتنے ہیں اس چیز کو جائز کہنے والے، کتنے ہیں ناجائز کہنے والے؟ اگرچہ کہ وہ چیز اللہ کے نازل کردہ قانون میں حرام ہے، لیکن اسے حلال ماننے والے اور یہ مطالبہ کرنے والے کہ یہ جائز ہونی چاہیے تعداد میں زیادہ ہوتے تو ان کی کثرت تعداد کی بنیاد پر سروں کو گنتے ہوئے اعلان کر دیا جاتا کہ آج کے بعد یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، حالانکہ وہ اللہ کے قانون کے بالکل مخالف ہوتی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا؟ جی ہاں یا رسول اللہ، بالکل ایسے ہی ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ غور کیجئے گا میرے عزیز، نہ ان کی نیت تھی کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، نہ ان کی نیت تھی کہ لوگ ہماری عبادت کریں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنانا ہے، ان کی عبادت کرنا ہے، ان کو معبود ماننا ہے، اگرچہ کہ ان کی عبادت کرنے کی نیت نہیں اور ان کے معبود ہونے کی نیت نہیں۔ ابو سفیان نے کہا یہ اختلاف کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ امین ہے، صادق ہیں، ہم امانتیں آپ کے پاس رکھواتے رہے، اختلاف ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا، تنازع ہو جاتا، فیصلہ آپ سے کرواتے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے آگے بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، جو نظام قانون اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ، اپنے بنائے ہوئے نظاموں کو باطل قرار دو، ان کا انکار کرو۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ کفر بالطاغوت، ایمان باللہ۔ طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ من وثن او حجر او شجر ونحوی، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے مقابلے میں پوجا پاٹ کی جائے، پرستش کی جائے، تعظیم کی جائے، وہ طاغوت ہے، اس کا انکار کرو۔ محمد یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے مکہ کے لوگ بگڑ گئے، آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ کون ہے جو محمد کو زندہ یا قتل کر کے لے کر آئے؟ ہم سے 100 سرخ اونٹ انعام مقرر کر دیں، انہوں نے کیے، وہ وصول کر لے۔ سراقہ بن مالک نکلے بھی تھے اور یہی بات کہی تھی ابو طالب کے پاس قوم نے آ کر، جسے باذن اللہ عز و جل ہم آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے ہی پیار، بڑی ہی محبت، توجہ، دل جمعی سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ کے لیے ایک مشورہ ہے، ایک تجویز ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک ادارہ ہے رابطۃ العالم الاسلامی، ان کی جانب سے ایک بھاری بھر انعام کا اعلان کیا گیا۔ مقابلہ ہوا انٹرنیشنل لیول پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک پر، جس کی تحریر سب سے اعلیٰ درجے کی ہوگی، کمال درجے کی ہوگی، اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ عالمی ایوارڈ یافتہ سیرت نگار مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، انہوں نے جو کتاب مرتب کی الرحیق المختوم، بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے یہ انعام ان کے حصے میں آیا۔ سیرت پر بڑی کمال کتاب ہے، آپ سب اس کتاب کو حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں بچیوں کو بھی پڑھائیے۔
इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और जो मोहब्बत रसूल के तकाजे हैं उन्हें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदा रखे तो इस्लाम पर, मौत दे तो ईमान पर। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से राज़ी हो और हमारा हामी और नासिर हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व इमामिना व क़ुदवतिना व क़ुर्रति अयुनिना व क़ाइदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अदाअक अदाअद्दीन वजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्ना सखान रखान व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर अद्दीन वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल व अरद अनिद्दीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफ़ाइक व दावीना बिदवाइक व आफ़िना मिन बलाइक या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिवजहिकल करीम मिनन नार व नऊज़ु बिवजहिकल करीम मिनन नार व नऊज़ु बिवजहिकल करीम मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नस्अलुका अल्लाहुम्मा अन तजअल कुल्ल क़ज़ाइन क़ज़यतहु लना खैरा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वाग़फ़िर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबियिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।